سورت یاسین 36 نمبر سورت مفتی فرید صاحب سلور آیات تسوائی 74 ہے یا کیا ہے 84 آیت کا نمبر ہے 84 وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ مشرکوں نے اللہ کے ساتھ اللہ کے سوا دوسرا الہہ معبود بنایا کس وجہ کے لیے اس لیے لعلہم ینصرون اس لیے کہ اس کے ساتھ حاجت روائی مشکل کشائی کرے اللہ جواب دیتا ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم و الہکم الہ واحد یہ جواب دوسرا جواب لعلہم ینصرون دوسرا سوال کیا ہے سوال کرو نا آپ نے تلاوت کرنا ہے سوال کرنا ہے سوال یہ ہے سوال یہ ہے آپ تو جواب سوال مکمل کرو اب نے اتنا لمبا سوال کیا 10 منٹ سے زیادہ ابھی دوسرا جواب اس کا کفری عقیدہ یہ ہے کہ وہ اس کا الہہ مشکل کشا حاجت روا ہے اللہ جواب دیتا ہے لا یستطیعون نصرہم وہم لہم جند محضرون مشرکوں کا الہہ اس کے ساتھ اس کے کوئی مدد کرنے کا کوئی طاقت نہیں رکھتا ہے ابھی قرآن سے پوچھو کہ اس کا الہہ ہے کون سورۃ مائدہ 116 نمبر آیت 116 نمبر آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ قیامت کے دن اللہ عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھتا ہے کہ آپ نے کہا کہ آپ مجھے اور میرے ماں کو الہہ بناؤ عیسیٰ علیہ السلام کہتا ہے قال سبحانک یہ جواب ہے ابھی قرآن نے یہ کہا کہ مشرکوں کا یہی عقیدہ تھا کہ انہوں نے الہہ اس لیے بنایا کہ اس کا حاجت روائی مشکل کشائی کرے اس کا الہہ کون ہے میں نے آپ کو کوئی مفسر کا قول کوئی حدیث مجلس پیش نہیں کیا قرآن سے ثابت کیا کہ اس کا الہ عیسیٰ ہے اور اس عیسیٰ کا ماں ہے اللہ کہتا ہے لا یستطیعون لہم نصرا اسی سورۃ مائدہ میں اویا نمبر آیات 76 چلیں بھائی سوال کرو نا سوال کیا آپ تقریر کر رہے ہیں سوال کر رہے ہیں بھائی ایک منٹ قل اتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم قل اتعبدون من دون اللہ بھائی صاحب ایک آیت پڑھو نا نہیں اس طرح نہیں ہوگا شیخ صاحب اس طرح نہیں ہوگا ایک آیت پڑھے میں اس کا جواب دوں گا نا اس طرح نہیں ایک 5 آیتیں پڑھے نا اس میں پھر مجھے بھی 10 منٹ بات کرنا ہوگا نہیں 1 منٹ نہیں اس کو میوٹ کرو بھائی یہ بھائی اس کا سوال ہو گیا میوٹ کرو اس کو میوٹ کرو اس کا سوال ہو گیا مفتی صاحب آپ کا کیا سوال ہے اس کا مفتی صاحب سعید صاحب کا جواب دے دو سعید صاحب دیکھیں ایک آیت 2 آیت پڑھے نا اس طرح تو نہیں آیات کا لسٹ لے کے آؤ سب میں ٹائم لگتا ہے میرا سوال سن لیجئے چلے میں پہلے ان کا جواب دیتا ہوں پھر آپ کے سوال کا جواب دوں گا پہلے میں مفتی سعید صاحب آپ نے جو آیتیں پڑھی ہیں اس کا جواب لے لو پھر آپ مفتی صاحب آپ پوچھیں سعید صاحب کا پہلے انہوں نے آیت پڑھی ہے سورہ مائدہ سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اتخذوا آلہۃ من دون اللہ لعلہم ینصرون آیت یہی آیت پڑھی ہے نا آپ نے آیت نمبر 84 سورہ مائدہ دیکھو بھائی اتخذوا من دون آلہۃ من دون اللہ آلہۃ واتخذوا من دون اللہ آلہۃ سورہ یاسین واتخذوا من دون اللہ آلہۃ لعلہم ینصرون مشرکین نے اللہ کے علاوہ دوسرے خداؤں پہ ایمان رکھا ہے دوسرے خداؤں پر اس آدمی کو اتنا نہیں معلوم کہ کوئی اللہ کے علاوہ دوسرے خداؤں پہ ایمان لائے وہ تو ہوتا ہی مشرک ہے اور ان کا ایمان تھا کہ یہ بتیں یہ ہماری مدد کریں گے نا یہ تو ہے شرک بھائی اس میں کوئی شک ہی نہیں اور پھر انہوں نے ایک اور آیت پڑھی ہے جو عیسائیوں کے لیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّي إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ اے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن عیسیٰ علیہ السلام سے فرمائے گا اتمام حجت کے لیے وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ ابھی ٹھیک پڑھا غلط نہ پڑھو
गलत नहीं पढ़ते, गलत नहीं पढ़ते, गलत नहीं पढ़ते भाई। खामोश खामोश, सही पहली दफा भी सही पढ़िए। अच्छा, ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से अल्लाह कहेगा क़यामत के दिन इत्माम हुज्जत के लिए, मुझे बात नहीं करने देंगे, आपको जब बात करने देते हैं तुम काटते हैं ना भाई गुलाम फरीद साहब, कहेगा कि मैंने तुम दोनों को, अल्लाह ताला उनसे इत्माम हुज्जत के लिए, ये नहीं कि ईसा अलैहिस्सलाम ने वाकई कहा कि मेरी इबादत करो। ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को शाहिद के तौर पे लाएगा ताकि ईसाइयों को अच्छी तरह से उनके लिए वाज़ेह हो जाए कि ईसाइयों ने जिसको अपना खुदा मान लिया था वो अब्दुल्लाह था, खुदा नहीं था। तो कहेगा कि ए ईसा, क्या तूने अंत कुल्त लिन्नास इत्तखिज़ूनी, क्या तुमने लोगों से कहा था कि मुझे तुम अपना खुदाम इलाहैन, खुदा मान लो, और वह उम्मी, और मेरी माँ को खुदा मान लो। ईसा अलैहिस्सलाम ये कहेगा, ठीक है ना। तो बात हो रही है किसकी, कि ईसाइयों ने कहा कि ईसा खुदा है, ईसा की माँ भी खुदा है, और ये भाई ये अल्लाह है, ये रब है, ये उसकी बात हो रही है। ये इस तरह नहीं, कुरान में कोई आया ये दिखाओ ना, आया ये तो नहीं कह रहा कि आप किसी की इबादत भी ना करें, उसको अल्लाह भी ना मान लें, उससे आप मदद नहीं ले सकते। कुरान वो तो नहीं कह रहा ना, ये तो आप लोगों की जहालत है, आप लोगों की ये तो नादानी और जहालत है। सुन लेना भाई साहब कि जिसको खत्म करो ना, उसने आयात पूछिए तो जवाब देने दो ना भाई। ये तो किस शिया का अकीदा है कि अली अलैहिस्सलाम अल्लाह है, किसी शिया का अकीदा, ये तो आप लोगों की जहालत और नादानी है कि जब किसी शिया का अकीदा ही नहीं है कि अली अलैहिस्सलाम खुदा हैं, रब हैं, तो वो आया लेके आते हैं वत्तखज़ू मिन दूनिल्लाहि आलिहतन लअल्लहुम युनसरून, ये आया लेके आए भाई, ठीक है ना। ये तो उन्होंने खुदा उसको माना था, उसकी इबादत करते थे, मुशरिक थे। और ईसाई इसलिए मुशरिक थे, ईसाई इसलिए मुशरिक थे कि उन्होंने ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा माना था। अब आपके सवाल की बारी है, फिर उसके बाद मैं आपसे सवाल। अच्छा मेरे सईद साहब मैं जवाब दे, आपने कहा कि ईसा अलैहिस्सलाम को इलाह माना था, इलाह, इसलिए वो मुशरिक हो गए थे, ये कहा ना? जी सर, इलाह माना था, मुख्तलिफ फिरके थे, ईसाइयों का एक फिरका नहीं था, बास फिरके उसको इल्लाह मानते थे, बास फिरके उसको अल्लाह मानते थे। अच्छा ठीक है, बात सुन ले, इलाह का मतलब है किसी की, अल्लाह के सिवा किसी की इबादत करना। तो अगर कोई सिजदा करे, कोई इबादत करता है, कोई इबादत करता है तो वो काफिर है भाई। इबादत की बात दरमियान में बात क्यों करते हो? कोई अगर वो उससे दुआ मांगी भी इलाह मानता है, अगर कोई उसको सिजदा करे भी इलाह मानता है। अगर कुफारे, मैंने मुशरिकीन का कुरान से दिखाया था, मुशरिकीन सिर्फ दुआ मांगते थे, उसको इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु ने इबादत कहा, उस दुआ को इबादत कहा। नहीं, देखें, मैं आपकी ये गलत फहमी है कि दुआ का मतलब इबादत है, सिर्फ पुकारने का मतलब इबादत नहीं है। अगर एक शख्स, इब्न अब्बास ने ही कहा, इब्न अब्बास ही ने कहा, क्योंकि वो बुतों की इबादत करते थे। बुतों को अगर सिर्फ आप पुकारें, ये बुतों को अगर आप सिर्फ पुकारें, देखें, आप सुन लो शेख साहब, मैं बुत को पुकारता हूं, मैं मुशरिक हो गया। ये सामने एक बुत पड़ा है, सामने एक बुत पड़ा है, सामने एक बुत पड़ा है, देखो मुजर्रद पुकारना शिर्क नहीं है। शेख साहब सुन लो, शेख साहब सुन लो, सामने एक बुत पड़ा है, एक बुत है यहां पे खड़ा है, मैं बुत को पुकारता हूं, ए बंदर, ए फलान अबू जहल का मुजस्समा, तुझ पे अल्लाह की लानत है, तुझे किसने बनाया, बताओ तुझे किसने बनाया? ये मुशरिक हो गया। पुकारना इबादत। अगर मैं इसी बुत की इबादत करूं, ठीक है ना, क्योंकि जो, अब सुन लो प्लीज, अगर मदद मांगो, सुन लो, जो बुत से मदद मांगता है वो उसको रब समझ के मदद मांगता है, उसकी इबादत कर रहा होता है। रब न समझे, कोई फिर ना समझे, रब ना समझे, फिर मदद ही नहीं लेता उससे, ठीक है ना, मदद ही नहीं लेता। आयत दिखा, कुरान की आयत देगा, अगर रब न समझे, हमें पता है ये बात, ये पता है हमें कि बुत से वही मदद लेता है जो बुत की इबादत कर रहा होता है। अल्लाह ने फरमाया है उसको खुदा मान रहा होता है। देखें शेख साहब, पे आयत पेश करो, अल्लाह ने कुरान में फरमाया, हम उसके कायल ही नहीं है, हम उसके माफौक और माता, ये कोई मफहूम ही नहीं है। ये आपकी जहालत है कि आपने तक़सीम की। खल्क है, खल्क का मतलब है जो बगैर असबाब के, बगैर हाथ पांव के सब कुछ करता है, उसको कहते हैं खल्क, खालिक। और हम गैरुल्लाह को खालिक नहीं कहते भाई, कुछ नहीं कर सकते, गैरुल्लाह को खालिक नहीं कहते। अच्छा आप मुझे बताओ, अल्लाह को, अब मेरी बारी है सवाल करने की, मैंने आप दोनों की जवाब। अच्छा उसका आपने जवाब नहीं दिया, मैं इस बात को छोड़ता हूँ, अहले बैत का जवाब दो, अहले बैत का। मैं अल्लायारी साहब आपसे पूछना चाहता हूँ कि कुरान में, आप अपने बारे में सवाल करना ना, आपने खुद कहा था एक सवाल करो, एक जवाब ले लो, एक सवाल एक जवाब, एक सवाल एक सवाल, ठीक है ना। अब मेरी बारी है,
اب میری باری ہے سوال کرنے کی. صحیح ہے, میری باری ہے سوال کرنے کی. اس کا مائک کھول دیں بھائی, مائک کھول دیں مفتی سعید صاحب کی. مفتی سعید یہ تو سن ہی نہیں رہا کبھی. مفتی سعید بھائی جان, آپ نے ہمارا آپ خاموش. مفتی سعید میری باری ہے سوال کرنے کی, آپ نے اپنی سوال کر لیا. نہیں, آپ نے جواب غلط دیا. قرآن نے کہا اس کا الہ کون ہے, عیسائیوں کا الہ کون ہے؟ عیسیٰ ابن مریم. عیسائیوں نے الہ عیسیٰ ابن مریم, اور اسی عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں سورۃ مائدہ میں کہتا ہے قل تعبدون من دون اللہ ما لا یملک لکم ضرا ولا نفعا. پڑھو آیت, پڑھو نا, پڑھو آیت, پڑھو. کہاں پہ لکھا ہے سورہ مائدہ میں؟ کس رقم آیت نمبر ہے مائدہ میں؟ کس آیت نمبر ہے؟ 76 آیات. ما المسیح ابن مریم الا رسول قد خلت من قبل الرسل وهو صدیقہ كانا يأكلان الطعام انظر كيف نصرف الآيات ثم انظر أنا يفكون قل أتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيء وما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم. اللہ یار صاحب, یہ آپ بتائیں نا کہ یہ دعا نہیں, یہ خطاب عیسائیوں سے یہ کہاں سے پتا ہے آپ کو؟ جواب سنو, ترتیب بات تم مکمل کرو. 1 گھنٹہ آپ نے بات کیا, ہم کو 2 باتوں کے لیے نہیں چھوڑتا ہے. سورۃ یاسین نے کہا انہوں نے اس لیے علت کیا ہے, انہوں نے اس لیے الہ بنایا کہ اس کا مدد کرے. اللہ کہتا ہے اس کا الہ جو انہوں نے الہ بنایا عیسیٰ ابن مریم, اللہ کہتا ہے لا یستطیعون لهم نصرا. ادھر کہتا ہے ما ولا تعبدون من دون ما لا یملک لکم ضرا ولا نفعا والله اسمع. ہم نے کہا کہ شیعہ کا الہیری کا کفر یہود اور نصارہ, تم اپنے رب کا تم جواب دے دو نا. کیونکہ مشرکین مکہ نے سختی میں صرف اللہ کو پکار کیا, لیکن اس دور کا الہیری مشرک نے کل مفتی فرید صاحب کو کہا مفتی ہر وقت مانگتا ہے حدیث سے مدد نہیں. قرآن کہتا ہے. اچھا اب میری باری ہے نا سوال کرنے کی, اب میری باری ہے سوال کرنے کی. آپ کے مشرک شاہ مفتی سعید صاحب آپ جواب کو نہیں سنتے نا. پہنچا اس مسیح کو نجات دیتے ہیں. مفتی سعید صاحب, تمام مفتی سعید صاحب دینے والا ہم ہے. ثم انتم تشرکون. ایک بات کرو نا, وہ تو چپ ہی نہیں ہو رہا بھائی. اس کو خاموش کرو, اس کو سمجھ ہی نہیں آ رہی بھائی. مفتی سعید صاحب ہماری وہ نہ اپنا, اس کو آپ نے صحیح جواب دیا نہیں. سعید صاحب کو آپ نے جواب نہیں دیا. سعید صاحب کو جو آیا اس نے پڑھا, آیا میں کیا لکھا ہے مشرکین مکہ نے. آپ دیکھو بھائی, بیٹے جاہل ہے جو تعلیم یافتہ لوگ ہیں, آپ سے وہ ان کو سمجھ آئی کہ آپ لوگ چلیں بھائی. آپ دیکھیں, آپ قرآن میں سنت میں ایک آیا ہمیں پڑھ کے سنائیں, ایک آیا یا 2 آیا میں آپ کو دے دیتا ہوں کہ ما سوی اللہ سے مدد لینا حرام ہے. جی بسم اللہ. ما سوی اللہ سے مدد لینا حرام ہے. میں نے آپ کو کئی آیات اس دن وہ تم ابھی پڑھو نا, تم ابھی پڑھو بھائی. مفتی آپ پڑھیں ایک آیا, آپ کہتا ہے نا کہ میں نے مفتی سعید کا جواب نہیں دیا. وہ آیا جس میں لکھا ہے کہ ما سوی اللہ سے مدد لینا حرام ہے یا مکروہ ہے یا شرک ہے, وہ ہمیں پڑھ کے سناؤ. اچھا میں بتا دیتا ہوں. آپ کے پاس جو سب سے مضبوط آیا ہے, دیکھ میں اس کا جواب دوں گا, اس کا جواب دوں گا. جو سب سے محکم آیا ہے, جو سب سے قوی آیا ہے, 2 آیتیں آپ کو حق ہے کہ بھائی پڑھ کے سنا دو, ٹھیک ہے نا, کہ ما سوی اللہ سے آپ مدد نہیں لے سکتے. قرآن میں 200 سے زیادہ آیات ہے کہ اللہ جل جلالہ. آپ دیکھو, آپ اس میں سے 2 جو سب سے محکم آیا ہے ہمیں پڑھ کے سنا. اچھا یہ پہلے آپ اس کا جواب دیجئے کہ غیر اللہ کو نہیں بھائی, پہلے آپ, میں اس کو جواب دے دوں گا. پہلے آپ سب سے جو محکم جو آیات آپ لے کہتے ہیں نا, اس میں یہ ہے کہ لوگ بتوں کی عبادت کر رہے ہوتے ہیں. آپ اس کو یا عیسیٰ کے ابن مریم کی عبادت کر رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا. اب آپ کوئی آیت لے کے آئیں کہ نصرت لینا حرام ہے. یہ دو سن لیجئے آیت نمبر, سن لیجئے سورہ رعد آیت نمبر 14. سورہ رعد آیت نمبر 14. 200 آیات ہے لیکن ایک میں آپ کو سنا رہا ہوں. قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم والذین یدعون من دون اللہ لا یخلقون شیئا وهم یخلقون. اور وہ دوسری ہستیاں جنہیں اللہ کو چھوڑ کر لوگ پکارتے ہیں مدد کے لیے, وہ کسی چیز کی بھی خالق نہیں ہے
بلکہ خود مخلوق ہے. یہاں پہ خالق کا ذکر ہے. خالق کا مطلب ہے جو بغیر اسباب کے سب کچھ کرے، اس کو خالق کہتے. اور پکارنا ایسی ذات کو پکارنا جو خالق نہ ہو، جو بغیر اسباب کے کچھ نہ کر سکتا ہو، اللہ نے اس سے منع فرمایا. جواب دیجئے. اور آپ نے خود کہا تھا کہ یہی بس تمہارے پاس سب سے محکم یہی آیا ہے. دیکھو میں اس کا جواب دوں گا. سوال پورا کرو. آپ نے خود کہا تھا کہ ابن عباس رضی اللہ. دیکھو بھائی اس میں کہاں لکھا ہے، اس میں کہاں لکھا ہے؟ میں آپ سے جو سوال کیا گیا تھا کہ آپ غیر اللہ سے مدد لے لیں تو آپ مشرک ہو جاتے ہیں، اس کو ہمیں ذرا جواب دے دیں. سایہ میں کہاں لکھا ہے؟ سورہ فاتحہ میں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس کا کیا مطلب؟ پھر سورہ رات چلا گیا اپنی جگہ پہ. آپ کے پاس جو سب سے محکم آیا ہے اس میں ہے، لیکن آپ کہتے کہ بالکل واضح اس میں مدد کے لیے. آپ بتائیں نا کہ ماں سوا اللہ سے مدد لینا مشرک ہے نا. آپ کے پاس جو سب سے محکم آیا یہی ہے سورہ فاتحہ. اس کا کیا مطلب وہی سورہ فاتحہ کا؟ اس کے علاوہ دیکھیں، پر آپ کہتے ہیں ماں سوا اللہ سے مدد لینا حرام ہے. صحیح ہے آیا یہ کہہ رہا ہے؟ صحیح ہے شیخ صاحب؟ لیکن ایک بات سوال پوری کرنے دے. آپ نے خود کہا تھا کہ یدعون کا ترجمہ ابن عباس رضی اللہ نے تعبدون سے کیا ہے کہ یہ جو دعا ہے یہ بمنزل ہے دعا عبادت کی ہے. یہ جو عبادت کرے وہ مشرک ہو جاتا ہے. مجرد پکارنا خود وضاحت کر رہے سوال کی. میں سوال واضح کروں. آپ نے خود بھائی وہ سورہ فاتحہ سے نکل گئے. شیخ صاحب تفسیر میں ہے، سوال پوری کرنے. آپ نے خود کہا تھا کہ یدعون جہاں پہ آیا ہے اللہ نے منع کیا ہے غیر اللہ سے. یدعون کا ترجمہ یعنی اس کا مطلب ہے تعبدون، یعنی ایسی دعا غیر اللہ سے مدد مانگنا بمنزل ہے عبادت کی ہے، اس لیے اللہ نے منع فرمایا. خود آپ نے ترجمہ ابن عباس رضی اللہ کی تفسیر سے کیا تھا. آگے جواب دیجیے. تو کیونکہ آپ نے کئی آیات کا ذکر کیا ہے تو اس لیے میں اپنا ٹائم لے لوں گا اور میں اپنا جواب دے دوں گا. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. کیونکہ اور آپ لوگوں سے بات کرنے کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہے، کیونکہ آپ حضرات جی سر آپ حضرات آپ ایک منٹ کیا ہو گیا علیاری صاحب اہل بیت کا جواب دیجیے. اس کا آپ کے پاس جواب نہیں، وقت ضائع کرتے نہیں. دیکھو بھائی ہر سوال کا اپنا جواب ہوتا ہے نا، ہر سوال کا اپنا جواب ہوتا ہے. اس طرح تو نہیں ہے کہ ایک موضوع کو چھوڑ کر میں نے آپ سے جو سوال کیے، آپ نے جو سوال کیا تھا میں اس کو چھوڑ کر دوسرے سوال کے جواب دے دوں. ابھی آپ کی باری آئے گی نا شیخ صاحب، ابھی آپ کی باری آئے گی، آپ اپنی باری میں بات کریں. مولوی سعید صاحب کوئی آپ کے کتاب ہمیں نظر بھی نہیں آ رہی. آپ کیوں یہ ڈرامہ بازی کر رہے ہیں؟ کسی کو نظر نہیں آ رہا اور کسی کو پتہ نہیں چل رہا آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں بھائی. سعید صاحب بڑے خوش ہیں. دیکھو میرے محترم ناظرین، میں حضرات کو جواب دے دیتا ہوں ان کی قرآن مجید سے، لغت سے اور حدیث سے، کہ اس طرح نہیں ہے. مادہ جو ہے عربی زبان میں ایک مادہ ہے. مادہ سے مطلب ہے ایک روٹ ورب، ایک اصل جس کا جو ہے دعوا یدعو، دعا یدعو، اور وہ اصل میں واو سے ہوتا ہے
دعوا اصل میں واو سے ہوتا ہے، لیکن وہ واو قلب کرتا ہے الف میں جب اس کا ماقبل مفتوح ہوتا ہے۔ میں آپ کی خدمت میں لکھ کے دکھاؤں، شیخ صاحب یہ دیکھ لو، جو پھر میری باتیں آپ کو جو پسند نہ ہوں تو اس کا جواب آپ دے دینا۔ دعوا یدعو، چلیں شیخ صاحب یہ دیکھ لو، یہ مادہ ہے دعوا، دعوا دعوا، تو یہ قلب کرتا ہے دعا بن جاتا ہے دعا، اور اس کا مضارع ہے یدعو، یدعو، اور اس کا جو ہے، اور جب اس کا مصدر ہے دعا، اسم، بلکہ اسم مصدر دعا ہے، ٹھیک ہے نا، یہ دعا، یہ عربی زبان میں ابن تیمیہ اور وہابیوں کی یہ غلط بیانی ہے کہ اس کا مطلب ہے ہمیشہ، ہمیشہ کیا ہے؟ عبادت ہے۔ دیکھیں، اور اس کا مطلب ہمیشہ عبادت نہیں ہوتا، اس کا مطلب بعض جگہوں پہ عبادت ہوتا ہے، بعض جگہوں پہ پکارنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس سے یہ غلط بیانی کس طرح لیتے ہیں؟ جب آپ کسی کو پکار رہے ہوتے ہیں تو یہ کہتے ہیں شرک ہے بھائی، حالانکہ ہر دعا کیونکہ عربی زبان میں یہ لفظ مشترک ہے، دعا یدعو۔ مفتی غلام فرید آپ میرے پاس آتے ہیں، چلے گئے بھائی، آپ سے عرض کر رہا ہوں، یہ دعا یدعو، یہ جو ہے یہ مشترک ہے دو چیزوں کے درمیان، پکارنے کے درمیان اور عبادت کرنے کے درمیان۔ کبھی کبھار یہ عبادت کرنے کے معنوں میں آتا ہے اور کبھی کبھار یہ پکارنے کے معنوں میں آتا ہے۔ تو جہاں پہ یہ شرک کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس کا شرک ہوتا ہے کہ آپ ما سوی اللہ کی عبادت کریں، ما سوی اللہ کی عبادت کریں، لیکن اس طرح نہیں ہے، اس طرح نہیں ہے کہ اگر آپ کسی کو پکارتے ہیں تو گرچہ اس کو جب پکارتے ہیں تو عربی زبان میں یہی کہیں گے کہ دعا، آپ نے اس کو پکارا ہے، لیکن یہ شرک نہیں ہوتا اگر ما سوی اللہ کو آپ نے صرف پکارا ہے۔ ملاحظہ کریں میرے محترم ناظرین کہ لغت میں اور حدیث میں، اس کے شراح حدیث نے اس کی بڑی توضیح دیا۔ سورہ مبارکہ بقرہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اولئک یدعون الی النار واللہ یدعو الی الجنۃ والمغفرۃ باذنہ۔ یہ ملاحظہ کریں کہ یہاں پر یدعو کا کیا مطلب ہے؟ اولئک یدعون الی النار، وہ نار کی طرف آپ کو پکارتے ہیں۔ اب اس کا مطلب عبادت کے لیے نہیں ہے کہ کوئی آپ کی عبادت کر رہا ہے۔ واللہ یدعو الی الجنہ، اللہ آپ کو پکار رہا ہے، دعوت دے رہا ہے، آپ کو بلا رہا ہے جنت کی طرف۔ یہاں پہ واضح ہے کہ یہاں سے مطلب کیا ہے؟ پکارنا ہے۔ لیکن دوسری مقامات پر اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد عبادت ہے۔ اور قرآن مجید میں وہ مثالیں جو عبادت کی ہوتی ہیں، یہ وہابی حضرات اس کو ذکر کرتے ہیں، لیکن جو مثالیں مثلا اس کی ہیں جو عبادت کے معنوں میں نہیں ہوتے، مثلا واللہ یدعو الی دار السلام ویہدی من یشاء الی صراط مستقیم، کیا اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ کسی کی عبادت کر رہا ہوتا ہے؟ نہیں، اللہ آپ کو دعوت دے رہا ہے الی دار السلام۔ وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ اچھا، تو یہ ان آیات میں مراد یہ ہے، میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ اب لیکن یہ ہمیشہ اس طرح نہیں ہے، ہمیشہ اس طرح نہیں ہے کہ یدعو پکارنے کے معنوں میں ہوں، بعض دفعہ عبادت کے معنوں میں آتا ہے۔ کتاب مفردات الفاظ القرآن للعلامہ الراغب الاصبہانی، ملاحظہ کریں یہاں پر میرے محترم ناظرین، یہاں پہ دعا یدعو، دعا یدعو کا مادہ ہے۔ اچھی طرح سے دیکھو مولوی سعید، یہ کتابیں تم نے زندگی میں نہیں دیکھی اور تمہارے سمجھ سے بھی بالا تر ہے، سمجھ میں آ رہی؟ یہ کتاب، یہ دعا یدعو کا مادہ ہے۔ یہاں پہ ملاحظہ کریں، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، اس میں وہ شرح دے دیتا ہے، ایک منٹ،
ملاحظہ کریں ماہر محترم ناظرین، یہ کتاب ہے الوسیط فی تفسیر القرآن المجید الجزء الرابع چاپ دار الکتب العلمیہ، یہاں پر والدعاء بمعنى العبادة كثير في التنزيل، الدعاء بمعنى العبادة كثير في التنزيل، دعا کا مطلب عبادت کے معنوں میں قرآن مجید میں بہت زیادہ ہے. والدعاء دیکھو والدعاء بمعنى العباد قال ادعوني استجب لكم، یعنی اعبدوني استجب لكم، والدعاء بمعنى العبادة كثير في التنزيل، تنزیل میں اس کی بہت کثرت کے ساتھ موجود ہے. اچھا آپ کی خدمت میں عرض کروں، یہ کتاب تفسیر کشاف فی حقائق غوامض التنزیل، ملاحظہ کریں یہاں پر وقال ربکم ادعونی استجب لکم، زمخشری نے کشاف میں بھی کہا ادعونی اعبدونی، والدعاء بمعنى العبادة كثير في القرآن، دعا قرآن مجید میں عبادت کے معنوں میں بہت زیادہ ہے. اس کی دلیل کیا؟ ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جہنم داخرین، ادعونی ان الذين يستكبرون عن عبادتي. تو اس کا مطلب ہے دعا ہر جگہ قرآن مجید میں پکارنے کے معنوں میں نہیں آتا. آپ لوگوں کے جہاں پر یہ آیا ہے کہ آپ بتوں کی عبادت نہ کریں، اس کے لیے وہی لفظ آیا ہے کہ اس کے لیے پکارنے کا، جو اس کو آپ ترجمہ کر سکتے ہیں پکارنے کے لیے بھی اور عبادت کے لیے بھی، آپ اس کا ترجمہ کرتے ہیں وہاں پر پکارنے کے لیے، تو پکارنا حرام ہو جاتا ہے. پکارنا اگر ما سوی اللہ کو حرام ہے تو وہ کسی مقصد کے استمداد کی قصد بھی ہو، غیر استمداد کا قصد ہو، دونوں حرام ہو جاتا ہے. اب آتے ہیں، آپ نے مولوی غلام فرید صاحب آپ نے جو کہا ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ یہ اس کا مطلب یہ ہے، اس آیا کا مطلب یہ ہے کہ صرف اللہ سے مدد مانگتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ آپ نے یہی فرمایا، اس کی آواز بلند کریں ذرا، آپ نے یہی فرمایا مولوی غلام فرید صاحب؟ میں نے یہ نہیں فرمایا. اگر آپ کو ایک منٹ وقت دے تو آپ کو بہت بہت شیخ صاحب نہیں، شیخ صاحب آپ دیکھیں ہمارے اور آپ سے طے یہ ہوتا کہ آپ ایک سوال آپ کریں گے، ایک سوال میں کروں گا نا. آپ سوال پہ تو سوال کر رہے ہیں، مجھے سوال نہیں کرنا دے رہے. اب میں نے آپ سے کہا تھا، دیکھو میں نے آپ سے کہا تھا آپ کے نزدیک جو سب سے محکم آیا ہے کہ ما سوی اللہ سے مدد لینا شرک ہے، آپ نے کہا ایاک نعبد و ایاک نستعین. نہیں وضاحت کرنا چاہتا ہوں، اور سوال نہیں کروں گا. میں کہتا ہوں کہ دعا کا جو لغوی معنی ہے، لوگوں کو آپ وہ نہ دے، لوگوں کو دھوکہ نہ دے. جو لغوی معنی میں دعا ہے پکارنا، اس کی میں بات نہیں کرتا ہوں. جو شرعی معنی ہے دعا اللہ کے علاوہ کسی کو پکارنا، اس کی میں بات کر رہا ہوں. آپ لغوی معنی میں پکارنا، دعوت، آپ کا کیا فرمانا؟ شیخ صاحب ایاک نعبد و ایاک نستعین کے متعلق بات کرتے ہیں، پھر آتے ہیں پکارنے کی طرف. صحیح ہے، مان لیتے ہیں. نہیں، دعا پہ آپ نے وقت ضائع کیا. میں وہ دعا شیخ صاحب دعا کی طرف آتے ہیں. شرعی دعا صرف اللہ سے ہے، جس طرح دیکھیں ان اللہ یدعو الی دار السلام. شیخ صاحب دعا کی طرف آتے ہیں، پکارنے. شیخ صاحب سن لیں میری بات، پکارنے کی طرف آتے ہیں، دعا لفظ دعا کی طرف آتے ہیں، اس کی طرف آتے ہیں. پہلی اس آیت کی طرف جو میں سمجھ گیا، لوگوں کو دھوکہ نہ دے، اہل تشیع اس کی طرف آتے ہیں. پکارنا لغوی معنی میں، ایک شرعی معنی میں وہ ہے کفر شرک. یا آپ کی غلط فہمی ہے، یا آپ کی غلط فہمی ہے. شریعت میں بھی دعا پکارنے کے معنوں میں آتا ہے، قرآن مجید میں بہت ہے. نہیں، ایک لغوی معنی ہے قرآن، یہ دونوں لغوی معنی ہیں، دونوں لغوی معنی ہیں. نہیں، لغت ہی میں دعا کے معنوں میں آتا ہے، پکارنے کے معنوں میں آتا ہے، عبادت کے معنوں میں آتا ہے. میں بھی کتاب سے دکھاتا ہوں، میں بھی کتاب سے. شیخ صاحب گوگل میں جو اہل تشیع دیکھ لے، گوگل شیخ صاحب ایک دیکھیں، دعا پکارنے کی طرف آتے ہیں، لفظ دعوا یدعو کی طرف آتے ہیں. ابھی آپ سے جو سوال کیا گیا تھا ایاک نعبد و ایاک نستعین کے متعلق، صحیح ہے؟ میں نے دعا کی بارے، آپ دعا کی تشریح غلط کرتے ہو. شیخ صاحب میں نے غلط بیان کیا ہے. شیخ صاحب دو قسم کے، ایک لغوی جس کا میں بات نہیں کرتا ہوں، جس کے دعوت دینا، کسی کو پکارنا، میں تو ایاک نعبد و ایاک نستعین اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے غلط بیانی سے کام لیا ہے، اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. جس کو عبادت کہتے. اچھا جواب دو. میں نے عرض کیا آپ کی خدمت میں، دعا یدعو کی طرف آتے ہیں. مولوی سعید بھائی صاحب، مولوی سعید صاحب ڈرامہ بازی بند کریں گا، بات ہو رہی ہے نا. ان سے سوال کیا تھا کہ جو سب سے محکم آیا ہے، سب سے واضح آیا کہ ما سوی اللہ سے آپ مدد نہیں لے سکتے، وہ کیا ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین. صحیح ہے، اس کا ذرا ترجمہ کریں آپ.
कौन? इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। बात आप शुरू जो मेरा सवाल है वहां से जवाब तो शुरू करें ना। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन से पहले मैंने कहा था कि जो शरी दुआ जिसे इबादत कहते हैं उसका जवाब दो। अच्छा, फिर इस पे बात नहीं करना कि इनके पास, इसका मतलब हुआ कि इनके पास कोई कोई दलील नहीं है। अल्लाह ने इबादत कहा है, इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ने कौन सी दुआ को इबादत कहा है उसका जवाब दो। गैरुल्लाह से मदद मांगना, वल्लज़ीना यदऊना का जवाब दो। आप इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन पे बात नहीं करेंगे। चलें भाई, फिर मेरी बारी है कि मैं आपसे सवाल करता हूँ। फिर मेरी बारी है कि मैं आपसे सवाल करूँ ना, जो आप उस मौजू पे जो उस पे बात नहीं करते भाई, मेरी बारी है मैं आपसे सवाल करूँ। सही है, यही बात हुई थी कि एक दफा एक दूसरे से सवाल जवाब नहीं दे सके ना, इकरार तो करो। नहीं कि मैंने जवाब नहीं दिया। मैंने बहुत जवाब दे दिया, मैंने आपकी किताबों से दिखा दिया, अभी आपकी किताबों से दिखा दिया कि दुआ, ये तो अहले तशरीह जानते, जिसने स्कूल पढ़ा उसको पता है कि मैं शरी दुआ के बारे में जिसका मतलब दो इबादत है उसका बात शरई से शरीयत में शेख साहब शरीयत गुनाह नहीं है। बुत को पुकार सकते हो, लेकिन मदद के लिए पुकारना वो दुआ इबादत है। वो मैंने अर्ज किया ना, मैंने अर्ज किया कि वो आयत आप पढ़ के दिखाएं, वो हदीस हमें पढ़ के दिखाएं कि आप मासिव अल्लाह से मदद नहीं ले सकते। आपने कुछ पढ़ा ही नहीं है, मैंने 10 दफा आपसे कह दिया। हदीस हमें दिखाओ, अपनी किताब से अपनी हदीस दिखाओ। शेख साहब सवाल सुन लो, हदीस है रसूलुल्लाह शेख सुन लो मम माता व हुवा यदउ मिन दूनिल्लाहि निदअन दखल अन्नार। जो इस हालत में मरा कि उसने जिंदगी में अल्लाह के अलावा किसी को आवाज दी हो दुआ के लिए। बुखारी शरीफ की हदीस है, हदीस नंबर है। यदउ का मतलब है यअबुदो, जो वो अल्लाह के, देखो अगर अल्लाह ताला के अलावा किसी और को आवाज देना हराम होता तो आप नमाज में क्यों कहते अस्सलाम अलैका अय्युहन नबी? आप अपनी बीवी को क्यों बुला रहे हो? जो मदद के लिए पुकारना वो दुआ दो किस्म का है। वो कहाँ है? वो अल्फाज बताओ, मदद का अल्फाज हमें दिखाओ, मदद के अल्फाज हमें दिखाओ उस हदीस में। वो इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ने खुद कहा कि नहीं ऐ ताबुदूना तदऊना बमाना अत्ता ताबुदूना कहा इब्ने अब्बास। अभी सुन शेख साहब बिल्कुल है जो ये ताबुदूना क्यों कहा इब्ने अब्बास ने? इसलिए कहा कि ये इबादत के ज़ुमरे में, इसलिए कहा कि यदऊना का मतलब बाज जगहों में यअबुदूना होता है, हर जगह नहीं होता, बाज मानों में यअबुदूना होता है। जहां पर देखो, जहां पर आप गैरुल्लाह की इबादत कर रहे हैं वो बिलाशक शिर्क है, लेकिन जहां पे आप इबादत नहीं कर रहे, सुन लो ना, दुआ मांगना, सुन लो, दुआ का मतलब ये पुकारना। शेख साहब अगर आप किसी से पुकार रहे हो, पुकारना अब मदद नहीं, अब छोड़े मदद को, पुकारना नहीं सो आप मान रहे, बात नहीं करता, आप मान, शेख साहब आप मान रहे हो कि दआ यदऊ किसी को पुकार। आगे चलो, सवाल करने दो ना, जवाब नहीं दे सकते, अहले बैत का जवाब आप सुन लो ना। नहीं क्यों शेख साहब, आपको देखें, आप अगर आपको समझाना बड़ा मुश्किल है क्योंकि आप सुनते नहीं हैं और बात भी नहीं करने दे रहे। अच्छी तरह सुन लो, आप मान रहे हैं कि बगैर इस्तिमदाद के किसी को पुकारना शिर्क नहीं है, मान रहे हैं? जी। तो मैं इधर सारा दिन या अली कह दूं शिर्क नहीं है, इस्तिमदाद करूं तो शिर्क है। अगर दो अकीदे हैं, इल्म गैब का अकीदा अली रज़ियल्लाहु की मेरी आवाज सुनता है फिर भी शिर्क है, अगर यह अकीदा है कि अली रज़ियल्लाहु मदद करता है दूसरा शिर्क है। चलें ठीक है, और ठीक है, मदद को छोड़ते हैं, मदद को अभी साइड पे रखते हैं। वो कि अगर आप कहते हैं कि अगर आपका अकीदा यह है कि कोई सुनता है तो इसका मतलब वो इल्म गैब रखता है, ये कहां पे लिखा है? बिल्कुल ये सिफत किसका है कि बगैर कानों के सुने, दूर से सुने, बगैर असबाब के सुने? ये तो अल्लाह का खालिक अल्लाह है, अल्लाह है। अगर आप कहते हैं अली रज़ियल्लाहु बगैर असबाब के, आपने एक्सचेंज लगाया, इधर एक्सचेंज लगाया अमेरिका से अली रज़ियल्लाहु से, आपने तो टेलीफोन करके तो आपने एक्सचेंज लगाया, कोई सबब है क्या आवाज दे रहे? आपको पता है, नंबर है उनका, पता है बुखारी की हदीस है, अना फरतकुम अलल हौद व अना अलैकुम शहीद। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं आपसे पहले दुनिया से चला जाऊंगा और आपके तमाम आमाल पे मैं शाहिद हूं। फकैफ इज़ा जिअना मिन कुल्लि उम्मतिन बिशहीदिन व जिअना बिका अला हाउलाइ शहीदा। आपको पता है कुरान की आयत है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक अल्लाह ने, अब सुनो, अब तर्जुमा कर रहा हूं कि मैं आपको, जहां तक बुखारी की हदीस है कि अना फरतकुम अलल हौद व अना अलैकुम शहीद, मैं आपसे पहले हौज़ कौसर पे पहुंच जाऊंगा और अब मैं आपके तमाम आमाल पे शाहिद हूं। ये बुखारी की हदीस है, इसके ज़ैल में शुर्राह के अल्फाज मौजूद है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके शाहिद आमाल है। बज़ार ने सही सनद के साथ रिवायत की है, मजमा उज़ ज़वाइद में उसकी तस्दीक की है, व इन्ना अमालकुम तुअरदु अलैया,
آپ کے اعمال مجھ پہ عرض ہوتے ہیں. یہ بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, ٹھیک ہے نا. ایک شاہد ہے, سن لو, امت بھی شہید ہے. امتوں وسطلی تکون شہداء علی الناس. امت پوری امت نہیں ہے, پوری امت نہیں, وہ صرف مومنین ہے, صرف ائمہ طاہرین علیہ السلام. شیعہ داخل نہیں, اب سن لو نا بھائی, داخل نہیں. جی جی, اب مجھے بات کرنے دیں گے. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم شاہد ہے, ٹھیک ہے نا, رسول صلی اللہ علیہ وسلم شاہد ہے, امت بھی شاہد ہے. چلے ٹھیک ہے, آپ امت کو بھی شامل کرو, لیکن ہمیں پتہ ہے کہ پوری امت نہیں دیکھتی, پوری امت ہمارے تکون شہداء علی الناس قرآن ہے. قرآن مجید کی آیہ ہے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ صلی اللہ علیہ وسلم علیکم شہیدا. یہ خطاب پوری امت سے نہیں ہے, یہ خطاب ان افراد سے ہے جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح اعمال کے شاہد ہیں. وَإِلَّا آپ اپنے گھر میں کچھ کر رہے ہوتے ہیں, کوئی آپ کو مومنین آپ کو نہیں دیکھ رہے ہوتے, امت والے آپ کو نہیں دیکھ رہے ہوتے. ابھی آپ اپنا کیمرہ آف کریں نا, امت کو نہیں پتا کہ آپ اس کے بعد کیا کریں گے, ٹھیک ہے نا. تو آپ دیکھ سکتے ہیں بغیر کیمرہ کے, آپ دیکھ سکتے ہیں. آپ میں نہیں دیکھ سکتا, میں نہیں دیکھ سکتا. آپ امت میں داخل نہیں ہے, آپ امت میں داخل نہیں ہے. تو اسی لیے عرض کر رہے ہیں کہ یہ خطاب امت سے نہیں ہے نا, پوری مسلمانوں سے نہیں ہے. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا, یہ ایک خاص طائفے سے خطاب ہے, ایک خاص. شیخ صاحب اب مجھے سوال کرنے دو, سوال کرنے دو. یہ ایک دوسری طرف بخاری میں کتنے روایات ہیں, بخاری میں کتنے روایات ہیں, پورے ایک باب ہے بخاری میں, وَإِنَّ الْمَيْتَ تَسْمَعُ قَرْعَ النِّعَالِ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری میں حدیث ہے کہ وہاں پر مردوں کو ڈال دیا, مردوں کو جو بدر کے کڈے میں ڈال دیا. اس کے بعد ان سے خطاب فرمایا کہ فلانے فلانے فلانے, سن لو سن لو سن لو نا, سن لو نا, سن لو نا بھائی, سن لو نا بھائی, پلیز سن لو, بات سن لو, پھر جواب دے دو. ان کو دفن کیا, دفن بھی نہیں کیا تھا, ان کے کان کام نہیں کر رہے تھے, کیونکہ مرنے کے بعد کوئی نہ آنکھ دیکھ رہا ہوتا ہے نہ کان کر رہا. انہوں نے کان کے بغیر سنا مردوں نے. اور صحابہ نے جب اعتراض, بلکہ عمر بن خطاب نے اعتراض کیا تھا کہ آپ کیسے مردوں کو خطاب کرتے ہیں, وہ نہیں سن. فرمایا کہ تم سے بہتر سنتے ہیں. عمر سے کہا کہ تم سے یہ مردے, مشرکین کے مردے بہتر سنتے ہیں, ٹھیک ہے نا. اور پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی حدیث, وَأَنَا شَهِيدٌ عَلَيْكُمْ, میں آپ پہ شاہد ہوں. اور پھر اللہ تعالیٰ کی آیت, قُلْ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ. تو اس کے دیکھیں, آپ نے کہا کہ اگر آپ یہ اعتقاد رکھیں کہ کوئی آپ کی بات سنتا ہے, یہ شرک ہے. یہ کہاں پہ لکھا ہے؟ جی ابھی سن لیں, حدیث کا مطلب قرآن مجید میں, احادیث میں دیکھیں, موتا سنتے ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہوتے ہیں, ملائکہ دیکھ رہے ہوتے ہیں, موتا آپ کی بات سن سکتے ہیں. وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ, وہ زندہ ہیں, شہداء زندہ ہیں. یہ کہہ رہا ہے کہ وہ, اگر آپ نے اعتقاد رکھا کہ وہ دیکھ رہے ہیں, یہ شرک ہے. یہ کہاں پہ لکھا ہے؟ مجھے جواب کا موقع دے. آپ نے کہا کہ حدیث میں آیا ہے قرع نعال, یعنی وہ قریب سے جو لوگ ان کو دفن کرتے ہیں ان کی آواز سنتا ہے. حدیث میں بخاری شریف کہاں پہ لکھا ہے کہ دور سے نہیں سن سکتے؟ کہاں پہ لکھا ہے دور سے نہیں سن سکتے نا؟ یہ دکھا لینا مجھے. بتاتا ہوں, آپ سن لیجئے. آپ جنگ خندق میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کون ہے کہ ابو سفیان کا خبر مجھے لے. 2 میل کے فاصلے پہ ابو سفیان کا پتہ نہیں تھا, حضرت علی رضی اللہ کو پتہ نہیں تھا کہ میں خبر لے سکتا ہوں. وہ سردی کی وجہ سے جنگ خیبر میں ابو سفیان تھا ہی نہیں جی, خیبر میں ابو سفیان نہیں تھا. بات سنو, جنگ خندق میں ابو سفیان کی خبر لینے کے لیے حضرت علی نے سب کو پکارا, لیکن سب چھپ کے جواب نہیں دے رہے تھے. حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر توکل کر کے وہ خبر لے کے آئے. دوسری بات, تمہاری حدیث ہے, تمہاری حدیث ہم پہ حجت ہی نہیں ہے بھائی. اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم بحسب ظواہر صحابہ سے کہتے تھے کہ فلان چیز کی خبر لے آؤ, اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان کے پاس کوئی طریقہ نہیں تھا کہ وہ خود غیب سے دیکھ لیں. رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود مدینے میں بیٹھے تھے, انہوں نے خبر دی کہ موتا میں کون کیسے شہید ہوا ہے. نہیں, زندگی میں حضرت علی رضی, آپ کی کتابوں سے دیکھا ہو کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زندگی میں لوگ دور سے پکارتے تھے, وہ جواب, کوئی موبائل سسٹم تھا اس کے پاس, وہ حدیث دیکھا, اپنے کتابوں سے دیکھا ہو. ہمارے کتابوں میں احادیث موجود ہیں ہمارے کتابوں میں کہ امیر المؤمنین علیہ السلام امام موسیٰ کاظم حرک شفتیک فإن المدد یأتیک, یہ ہماری کتابوں میں کہ تم جہاں بھی ہو. اس طرح نہیں, اسی طرح کہ حضرت علی رضی اللہ کو یمن سے پکارا
کہ یہ بات ہے، یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، جس طرح کہ ہم فون پہ بات بالکل بالکل حضرت امیر المؤمنین جب سلمان فارسی کی وفات ہوئی تھی مدائن میں، امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام تھے اور عرض کیا تھا، وہاں پہ آئے تھے مدائن میں، ان کو کسی نے دفن کیا تھا. تو یہ بہت زیادہ ہے کہ، اور ہمارے پاس پورا ایک باب ہے کتاب بصائر الدرجات میں، ایک پوری باب ہے، پورا چیپٹر ہے کہ آپ جہاں بھی ہوں ائمہ طاہرین علیہ السلام آپ کے اعمال کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. قرآن کے خلاف بالکل نہیں. کیسے قرآن کے خلاف ہے؟ اس لیے جواب دے رہا ہوں، یہ قرآن کی اس لیے خلاف ہے آپ کا حدیث کہ قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ خالق اللہ ہے جو بغیر اسباب کے بغیر کانوں کے سب کچھ سنتا ہے. یہ علی رضی اللہ کی صفت نہیں ہے. علی رضی اللہ کو قرآن میں ہم نے نہیں کہا کہ علی علیہ الصلوۃ والسلام بغیر کان کے سنتا ہے. علی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے ایسے اسباب دیے ہیں، ایسے اسباب دیے، کون اسباب کے سبب وہ دیکھتا ہے اور سنتا بھی ہے. ٹھیک ہے نا؟ جیسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ابھی میں بخاری کا آپ کے پاس کیا ہے کہ انہوں نے فرمایا انا شہید علیکم، انا فرتکم وانا شہید علیکم. اس کا کیا ہے آپ کے پاس؟ کیا رد ہے؟ حضرت علی رضی اللہ کی معجزہ دکھاؤ. آپ مجھے شیخ صاحب آپ نے کہا، دور دیکھتا تھا شیخ صاحب وہ معجزہ دکھاؤ. ابھی میں بتاتا ہوں. دیکھو شیخ صاحب، آپ نے جو کہا کہ اگر کوئی یہ عقیدہ رکھے کہ ایک شخص کو پکارے اور اس کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ سن لیتا ہے، یہ شرک ہے. آپ نے یہ کہا تھا، ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ یہ اللہ ہے جو بغیر کان کے سنتا ہے. تو شیعوں نے کب کہا کہ امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام اگر سنتے ہیں تو اس کے پاس کوئی سبب نہیں ہے سننے کا. پہلی بات یہ. دوسری بات یہ ہے، اگر سوال سن لو کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا شہید علیکم، میں تم پہ شاہد ہوں. ٹھیک ہے نا؟ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسے سنتے ہیں؟ دیکھتے کیسے؟ شہید کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ سنتے تھے دور سے. نبی علیہ السلام، بخاری میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے دیوار کے ساتھ ایک صحابی یا چھپ کے کھڑا تھا، اس نے کہا نبی علیہ السلام نے السلام علیکم. اس نے آواز سنی لیکن جواب نہیں دیا. نبی علیہ السلام کو پتہ نہیں تھا کہ دیوار کی. اچھا، وہ محتم سے کیسے خبر دی؟ محتم میں جعفر طیار شہید ہوئے، وہ کیسے خبر دیا؟ مطلب یہ ہے، اگر شہید کا مطلب ہے سننا، تو میں نے کہا کہ قرآن میں تو امت کو بھی شہید کہا ہے. سننے یہ مطلب نہیں کہ امت سنتا ہے. کوئی امت آپ دکھا سکتے؟ آپ خود کو تو امت کہتے، آپ سن سکتے دور سے. یہ ٹیلی فون وہ کرو نا، کاٹ دیجیے تو پھر میری آواز سن لیجیے. میں نے کیا کہا؟ ایک بات میں کہتا ہوں، اس کا جواب تلک وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ. اس یہ امت سے خطاب نہیں ہے، اس امت اسلامی سے خطاب نہیں. میں نے آپ کو کہہ دیا یہ صرف ائمہ طاہرین علیہ السلام سے خطاب. امت کا مطلب کیا ہے؟ کوئی اور معنی تو ہے نہیں. امت کا مطلب ہے گروہ. امت کا مطلب ہے گروہ. امت کا مطلب قرآن مجید میں ہمیشہ یہ امت اسلامیہ توڑی ہے. آپ اتنا نہیں مانو. کنتم خیر امت اخرجت بل تأمرون الناس وتنهون عن المنکر. یہ بھی خطاب ائمہ طاہرین علیہ السلام سے. امت نے کب امر بالمعروف نہی عن المنکر کیا؟ امت تو جہالتوں میں مبتلا ہے. نہیں، اس میں اشتباہ کیا اس آیات میں کہ آپ مجاز کی طرف لے جا رہے کہ اس سے مراد فلانا. اچھا، اہل بیت کا جواب دے، شرک کا آپ جواب نہیں دے سکتے. اہل بیت کے کیوں بات نہیں مانتے؟ اللہ نے شیخ صاحب ایک منٹ آپ اہل بیت کی طرف آتے ہیں شیخ صاحب آپ کے ساتھ، تاکہ میں آپ کو یہ جواب دے دوں. ایک منٹ، کیونکہ آج میرا جواب نہیں دے سکتے، ایسے وقت ضائع کرتے ہیں. آپ جواب نہیں دے سکتے. آپ نے کیا، آپ نے جو غلط بیانی سے کام لیا ہے کہ شہید علیکم کا کیا مطلب ہے؟ ادھر دن ہے، دن کو توبہ کرو کہ یا اللہ ہم شرک نہیں کریں گے، اللہ کے سوا کسی سے نہیں مانگے، بس توبہ کرو. توبہ کے علاوہ آپ کے پاس کوئی راستہ ہے ہی نہیں. صحیح. یہ چندہ نہیں دے گا. اچھا، یہ دیکھو، ایک منٹ یہ حدیث دیکھو، یہ حدیث بخاری کی حدیث دیکھو. ایک منٹ شیخ صاحب، یہ بخاری کی حدیث ہے، ملاحظہ کرو پھر بات کرو. ٹھیک ہے نا؟ یہ آپ نے کہا کہ عرض اعمال سے کیا، شہید کا کیا مطلب ہے؟ پتہ نہیں آپ نے کیا اس کی شرح دیا. یہ بخاری کی حدیث ہے، ملاحظہ کریں. ایک منٹ بھائی صاحب، بخاری کی حدیث، یہ بخاری کی حدیث ہے جناب. یہ بخاری بھی آج جو ہے نا ہمارا صحیح کام نہیں دے رہا. یہ حدیث نمبر 4042 ہے، سن لو. وَإِنِّي بَيْنَ يَدَيْكُمْ أَيْدِيكُمْ فَرَطٌ وَأَنَا عَلَيْكُمْ شَهِيدٌ. یہ میں آپ پہ شاہد ہوں. اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ قسطلانی صاحب کی شرح ہے، ارشاد الساری فی شرح صحیح البخاری للقسطلانی. یہاں پہ ملاحظہ کریں، وَأَنَا عَلَيْكُمْ شَهِيدٌ بِأَعْمَالِكُمْ، کہ میں آپ کے اعمال کو دیکھ رہا ہوں. یہ صفحہ نمبر 291. ادھر دیکھو شیخ، یہ مرقات المفاتیح ہے، ملا علی قاری کی جلد نمبر 11. ملاحظہ کرو، وَأَنَا عَلَيْكُمْ شَهِيدٌ
أي مطلع على أحوالكم إذ تعرض علي أعمالكم وأنا شاهد لكم ومثن عليكم. میں تمہارے تمام احوال کو دیکھ رہا ہوتا ہوں، تمہارے اعمال مجھ پہ عرضہ ہوتے ہیں، اور میں تمہیں شہود انا شاہد لکم، میں تمہیں دیکھ رہا ہوتا ہوں، وہ تمہاری تعریف بھی کرتا ہوں. اچھا، یہ شرح العلامۃ الزرقانی علی المواہب اللدنیہ بالمنح المحمدیہ، قسطلانی صاحب کیا. یہاں پہ ملاحظہ کہ وانا علیکم شہید اشہد باعمالکم. غلام فرید صاحب دیکھو، اشہد باعمالکم فکأنہ باق معہم لم یتقدمہم. رسول صلی اللہ علیہ وسلم اعمال کو اس طرح دیکھ رہے ہوتے ہیں جیسے ہمارے درمیانے کبھی وفات ہی نہیں ہوا. ٹھیک ہے نا؟ تو آپ نے کہا کہ اگر اللہ کے علاوہ کوئی اور دیکھ رہا ہوتا ہے تو یہ شرک ہے. اس کی دلیل کہاں؟ دلیل کہاں ہے اس کی؟ خود بخاری کی حدیث ہے. اس کا مطلب ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم مشرک ہے. پھر اگر کسی کو ہم پکارتے ہیں اور ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ وہ دیکھ بھی رہا سن بھی رہا ہوتا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ شرک ہے. یہ پہلے، اب آپ نے یہ پہلا جملہ آپ کا شیخ صاحب آپ نے جو کہا، دیکھیں مولوی سعید صاحب چلے گئے، مولوی سعید صاحب چلے گئے. ایک منٹ بھائی، ایک منٹ میں، وہ کبھی آتے ہیں کبھی جاتے ہیں، کیا چکر ہے مولوی سعید کا؟ شیخ صاحب اب آپ نے کہا کہ اگر کسی کو پکارے یہ شرک نہیں ہے، اگر اعتقاد رکھے کہ وہ سن رہا ہے تو یہ شرک بن جاتا ہے. تو پھر یہ آپ کا ادعا جھوٹ ہے. آپ نے دوسرا شرط لگایا، آج کا آواز کھول دیں، کہ اگر کسی کو پکارے اور اس کا عقیدہ یہ ہے، پکارتا ہے صرف عبادت نہیں کر رہا، بھائی اس کو اللہ نہیں مان رہا، صرف پکار رہا ہے، عقیدہ یہ ہے کہ وہ مدد کر سکتا ہے آپ کا، تو یہ شرک ہے. بھائی اس کا بتاؤ بھائی دلیل کیا ہے؟ یہ جو آپ نے بخاری شریف کی حدیث پیش کی وَأَنَا عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اس کا آپ استدلال کر رہے، ترجمہ کر رہے ہو کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اعمال کو دیکھ رہا ہے. اگرچہ اس کا ترجمہ ہے کہ میں تم پر گواہ رہوں گا اور مجھ سے قیامت کے دن تمہاری ملاقات حوض کوثر، آگے جو حدیث ہے، میں تم پر گواہ رہوں گا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی رہوں گا نہیں، گواہ ہوں. وَأَنَا عَلَيْكُمْ شَهِيدٌ. ابو بکر رضی اللہ، حضرت عمر رضی اللہ، عثمان، علی رضی اللہ، جو صحابہ کرام جنہوں نے نیک اعمال کیے تھے، نبی علیہ السلام نے فرمایا میں گواہی دوں گا اللہ کے ہاں کہ یہ خالص میرے لیے، اللہ دین کے لیے یہ کام کیا. صحابہ کے ایمان پہ گواہی دوں گا. بالکل آپ غلط ترجمہ کر رہے ہو شیخ صاحب. میں نے آپ کے شروع دکھا دیے، مثلا یہ زرقانی کا شرط دکھا دیا کہ انا علیکم شہید اشہد باعمالکم، میں آپ کے اعمال کو دیکھ رہا ہوتا ہوں. دیکھو یہ ترجمہ کون کر رہے ہو؟ انا علیکم شہیدا، اس کا کون ترجمہ کر رہا ہے کہ میں اعمال کو دیکھ رہا ہوں؟ یہ دیکھو یہ قسطلانی صاحب ہے، یہ قسطلانی. اشہد باعمالکم فکأنہ باق معہم لم یتقدمہم، کہ گویا وہ آپ کے ساتھ ہے، کبھی دنیا سے گیا بھی نہیں ہے، اس طرح اعمال کو دیکھ رہا ہے. میں نے کہا کہ اگر ایک حدیث یا آیت قطعی الدلالت ہو تو اس کے لیے شرح کی ضرورت کیا ہے، تشریح کی کیا ضرورت ہے؟ قرآن میں ہے امت، اور شہید کا مطلب ہی یہی ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو شہادت دے رہے ہیں، شہادت دیتے ہیں روز قیامت، یہ جھوٹی شہادت دیتے ہیں یا سچی شہادت دیں گے؟ یہ امت کس طرح گواہی دیں گے؟ ہم امت گواہی نہیں دے گی، ائمہ طاہرین علیہ السلام گواہی دے گی. امت کیا گواہی دے گی؟ امت ہے ہی فاسق، فاسق کی گواہی ہی نہیں ہوتی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم امام ہے، میں آپ کو امام ہے، وہ دیکھ رہے، وہ بالکل دیکھ رہے ہیں، جو ہمارے نبی دیکھ رہے ہیں، جو ہمارے نبی دیکھ رہے ہیں، ملائکہ دیکھ رہے ہیں، کوئی خدا کوئی بھی نہیں ہے. آپ نے کہا اماموں کے بارے میں، دیکھنے سے کوئی خدا نہیں بنتا. حضرت نوح علیہ السلام کی امت کو دیکھا ہے، باقی امت کو دیکھا ہے انہوں نے تمہارے. بالکل دیکھا ہے، بالکل. لم یسبقنی ما فاتنی، لم یسبقنی لم یفتنی ما سابقنی، جو مجھ سے پہلے وہ مجھ سے فوت نہیں ہوئے. امیر المومنین صاحب کا جملہ ہے. اچھا مجھے بتاؤ شیخ صاحب، اس طرح گفتگو نہیں ہوگی. اگر آپ دیکھیں شیخ صاحب، اگر آپ میرے سوالات کا جواب نہیں دیں گے نا، استدلال آپ کا ہے، ادعا آپ کا ہے، تو پھر دیکھو سن لو، دیکھو میں نے آپ سے پوچھا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روز قیامت جھوٹی شہادت دیں گے یا سچی شہادت دیں گے؟ سچی، بالکل. جس طرح امت دیکھے بغیر کون شہادت دے سکتا ہے؟ دیکھے بغیر کیسے شہادت دے سکتا ہے؟ نہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے امت کو دیکھا تھا کہ صحابہ کرام کو دیکھا تھا کہ وہ تو نہیں، انا فرتکم علی الحوض وانا شہید علیکم شہید بل قل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہوتے ہیں، ائمہ طاہرین علیہ السلام دیکھ رہے ہوتے ہیں. اچھا 2 گھنٹے ضائع کیے، شرک سے نہیں نکل سکتے. شیخ صاحب
شیخ صاحب پہلا فقرہ آپ کا ہو گیا. شیخ صاحب پہلا فقرہ آپ کا. شیخ صاحب سن لو سوال سن لو. شیخ صاحب سن لو, پہلا فقرہ آپ کا ہو گیا کہ آپ نے کہا اگر کسی کو پکارے تو وہ شرک نہیں ہے, لیکن یہ عقیدہ رکھے کہ وہ دیکھ رہا ہوتا ہے یہ شرک, یہ تو ثابت ہو گیا کہ جھوٹ ہے. دوسرا شک شیخ سن لو, شیخ سن لو سوال. دوسرا شک, اگر کسی کو آپ پکارتے ہیں اس نیت سے نہیں کہ وہ اللہ ہے, اس نیت سے کہ وہ اللہ کا ولی ہے, اس کے پاس معجزات ہیں, وہ مدد کر سکتا ہے, ٹھیک ہے نا, آپ نے کہا یہ شرک ہے. آپ نے کہا یہ شرک ہے. نبی علیہ السلام کے متعلق پیش کیا یا علی رضی اللہ کے بارے میں پیش کیا. شیخ صاحب میرا سوال سن لو پھر اس کا جواب دینا نا. شیخ صاحب وانفسنا وانفسکم علی کنفسی. السلام کے متعلق بات ہے, آپ علی رضی اللہ کو فٹ کر رہے ہو, کیوں علی رضی اللہ پہ کیوں فٹ کر رہے ہو؟ وانا علیکم شہیدہ, تو نبی علیہ السلام کے بارے میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ علی رضی اللہ سے مدد نہ مانگو. اب سن لو, اب اس کا جواب یہ ہے, یہ آپ کی نادانی ہے کہ اگر کوئی اللہ کے علاوہ آپ کو دیکھ رہا ہو, آپ نے کہا یہ شرک ہے, حالانکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں, ملائکہ دیکھ رہے ہیں, بھائی والمؤمنون سیر اللہ عملکم ورسول, یہ کوئی شرک نہیں ہے. مطلب دیکھنا نہیں ہے. اب شہید کا مطلب ہے دیکھنا بھی ہے, سننا بھی ہے. شہادت تبھی دے سکتے ہیں جب آپ نے اچھی طرح سے دیکھا ہو. ہاں گواہ وہی ہوگا جو دیکھ رہا ہوگا نا, جو دیکھ نہیں رہا وہ کیسے گواہ ہے؟ بس وہی آدمی. اب سن لو, اب شیخ صاحب سن لو, اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا امیر المؤمنین علیہ السلام کے متعلق ان کی صحیح حدیث ہے, علی کنفسی وانفسنا وانفسکم, قرآن کی آیت ہے, وہ بالکل انہی جیسا ہے. اب سوال کا جواب دے دو شیخ. آپ نے کہا کہ اگر اعتقاد یہ ہے کہ کوئی آپ کی مدد کر سکتا ہے تو یہ شرک ہے. بھائی اس مسئلے پر آپ کے پاس کوئی حدیث ہے؟ قرآن کی طرف آتے ہیں, کوئی حدیث ہے کہ اللہ کے سوا اگر کوئی آپ کی مدد کرے تو یہ شرک بن جاتا ہے کوئی حدیث یا نہیں ہے بھائی؟ شیخ صاحب آواز کھول دیں ان کی بھائی. یار یہ لیانی صاحب جب آپ بات کرتے تو میرا مائک بند کر دیتا ہے, اور آپ کا مائک بند نہیں ہوتا ہے میرے, میں جب بات کرتا ہوں تو کیونکہ آپ پابندی نہیں کرتے نا, اس موضوع پہ تو رہتے نہیں ہیں, کسی سوال کا جواب دیتے نہیں ہے نا. اور بھائی کوئی حدیث ہے تمہارے پاس؟ سوال سنا ہے, کوئی حدیث ہے ایسے شرک 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 شرک, کوئی حدیث ہے آپ کے پاس؟ قرآن کی آیت کی طرف آتے ہیں, سنت میں کوئی چیز ہے آپ کے پاس کہ ما سوی اللہ کو مدد کے لیے پکارے تو شرک ہے؟ سن لیجئے, بخاری شریف کی حدیث ہے, میں نے آپ کو آیات وہ اس کا جواب نہیں دے سکتے, آپ کہتے ہیں حدیث دکھاؤ. بخاری شریف کی حدیث ہے 4497, من مات وهو يدعو من دون اللہ ندا دخل النار. یہ بخاری شریف پوری طرح ترجمہ کرو. بس ترجمہ یہ ہے کہ اگر کوئی اللہ کے سوا اپنی زندگی میں اللہ کے سوا کسی اور کو ایک دفعہ بھی پکارا, آپ لوگ تو روز پکارتے ہو, پروگرام شروع ہونے سے پہلے ندن کس کو بولتے ہیں؟ ندن کس کو بولتے ہیں؟ ندن کا مطلب بھی پتہ ہے؟ جہنم میں ترجمہ, جو اس حال میں مرے کہ وہ اللہ کے سوا کسی اور کو پکارتا ہو, دخل النار, وہ جہنم میں داخل ہوگا. اوکے, کیا نمبر کیا ہے بھائی؟ نمبر کیا ہے؟ 44 کیا ہے اس کا نمبر؟ آپ کو 4497 بخاری شریف 4497 جی, بخاری کی حدیث ہے 4497. وقت ضائع نہ کرو, جواب نہیں دے سکتے علیاری صاحب اہل بیت. شیخ صاحب تو آپ جواب نہیں دے سکتے نا, آپ سے حدیث مانگا ہے کہ اللہ کے سوا کسی کو پکاریں تو وہ شرک ہوتا ہے. آپ سن لو نا بھائی, اب میں حدیث, یہ بخاری کی کتاب ہے عزیزو, بخاری ہے 4497 4497. ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا, لوگ یہ بعض لوگ ایسے ہیں کہ اللہ کے علاوہ دوسروں کو اللہ کا شریک, اللہ کا مساوی بناتے ہیں. ند بولتے ہیں شریک. اس نے ترجمہ بھی پڑھ کے بھی پڑھا, نے خیانت کی پڑھنے میں. بعد ند کا آپ نے کیوں ترجمہ نہیں کیا؟ میں شیعہ نہیں, تقیہ نہیں کرتا ہوں. اب سن لو, من ماتا, جو شخص مرے, وہو یدعو من دون اللہ ندعا, اور وہ عبادت کر رہا ہوتا ہے اللہ کے سوا کسی دوسرے شریک کی, ند اللہ یعنی شریک اللہ, دخل النار, وہ جہنم میں داخل ہوتا ہے. وقلت انا, اور میں نے کہا, وهو لا يدعو لله ندا دخل الجنہ, اور جو اللہ کے علاوہ کسی دوسرے ند کو عبادت نہیں کر رہا ہوتا, دوسرے شریک کی عبادت نہیں کر رہا ہوتا, وہ جنت میں داخل ہو جاتا ہے. بات یہاں اور آگے ہوتا ہے, سن لو, اللہ کے شریک کی جو عبادت کرے, اللہ کے شریک کی جو عبادت کرے وہ جہنم میں جاتا ہے. حدیث آپ سے جو مانگا گیا تھا نا شیخ صاحب, میری طرف دیکھو,
इधर देखो शेख, निदन का क्या तर्जुमा है? शेख, निदन का तर्जुमा करो। निद का मतलब है अल्लाह का मिसल। निद का मतलब है अल्लाह का मिसल, अल्लाह का मिसल, अल्लाह के शरीक। निद का मतलब है शरीक। हाँ, आपसे जो मैंने हदीस मांगा था कि अल्लाह के अलावा किसी और से मदद ले लो, तो वो हदीस दिखाओ ना हमें कि आप ये शिर्क है या आप जहन्नम जाते हैं। हदीस ये है कि अल्लाह के अलावा अल्लाह के शरीक की आप इबादत करें तो आप मुश्रिक हो जाते हैं। इसमें नुसरत कहाँ है? मदद लेना इसमें कहाँ है? मैंने कहा कि सुन लीजिए, मम्माता वहुवा यदउ मिन दूनिल्लाहि निद्दन दखल अन्नार, जिन्हों निद्दन पुकारने को कहते हैं, आपने कहा कि वो शरीक नहीं। इसमें नुसरत कहाँ है? नुसरत कहाँ है इसमें कि मासिव अल्लाह को अगर आप मदद के लिए पुकारें तो आप क्या हो जाते हैं? जहन्नम जाते हैं। वो बगैर मदद के अगर पुकारे तो जहन्नम में नहीं जाते। वो आपके अल्फाज है ना, देखें वो अल्लाह के अलावा अंदाज को जो पुकारते थे, ये पुकारना भी मैं आपके साथ मुसामहा कर रहा हूं। यहाँ पे यदऊ का मतलब वही है। वो तो पहले आप तस्लीम कर गए, आप तस्लीम कर गए। यदऊ का मतलब यह इबादत है, यदऊ का मतलब यह इबादत है। वो अल्लाह के सिवा आपने पहले अंदाज की इबादत कर रहे थे। पहले माना कि अगर बगैर इबादत दुआ के पुकारे तो गुनाह नहीं, पहले मान गया। अगर बुतों को पुकारूं, ये पुकारना तो गुनाह नहीं है। सही है। अगर गुनाह है, शिर्क है, वो पुकारना है कि जो मदद के लिए हो। अगर तो दिखाओ ना, वो दलील दिखाओ ना कि मासिव अल्लाह को अगर आप मदद के लिए पुकारे ना, हदीस आपसे ये तलब किया था, मदद के लिए पुकारे, शिर्क है। ये मदद के लिए पुकारे। बाकी जो इस्तिस्ना है वो मैंने बताया है कि वो अल्लाह का जो शरीक है वो उनके बुतें होती थी, वो बुतों की इबादत करते थे शेख साहब, बुतों की इबादत करते थे। अच्छा, जो आयत मुतलक है, मुतलक आपको समझ आती? मुतलक का क्या मतलब होता है? मुतलक का मतलब यह होगा शेख साहब कि अल्लाह के अलावा किसी और को पुकारें तो शिर्क है। तो आप किसी को भी पुकारें, अभी मुझे पुकारें ना कि अल्लाह यारी साहब मुझसे बात करो, ये शिर्क मुश्रिक बन गया। का पुकारना इसमें दाखिल है, लेकिन बाकी पुकारना जो लुग़वी मानी है वो इस्तिस्ना तो ठीक, अगर आप तो ठीक है ना, अगर मुतलक है, अगर अब अर्ज यही कर रहा हूं, अगर मुतलक है तो हर पुकार शिर्क है। मुतलक का मतलब आपको समझ ही नहीं आ रही है शेख साहब, आपने कभी पढ़ा नहीं मदरसे में? कुरान में है ना, मैंने कहा इस्तिस्ना कुरान में है। शेख साहब, अगर आपके पास कोई हदीस नहीं है ना कि मदद के लिए पुकारो तो आप मुश्रिक बन जाते हो। तो किस लिए पुकारते हैं लोगों? तो हजरत अली रज़ी अल्लाह को आप मदद के लिए पुकारते हो या मोहब्बतन पुकारते? अगर मोहब्बतन पुकारते तो मेरा कोई इतराज नहीं। तो हराम तब होगा शेख, हराम तब होगा कि आप दलील पहले दिखाएंगे ना कि अगर मदद के लिए पुकारें तो शिर्क है। आपके पास दलील तो कोई नहीं है। आप रात को दिन कहते, दिन को रात, इसका क्या मतलब? तो बताओ ना, पुकारना। अच्छा अब सुन लो, अब हमें बताओ ना कि कुरान में, शेख साहब इधर देखो, शेख साहब सवाल देखो, शेख साहब अब मुझे बताओ, कुरान में सुन्नत में कोई ऐसा हमें आयत दिखाओ या हदीस दिखाओ कि मा सिवा अल्लाह को अगर आपने मदद के लिए पुकारा, क्योंकि आप मदद के लिए पुकारते हैं आप मुश्रिक बन जाते हैं। दिखाओ जी, बिस्मिल्लाह। जवाब देता हूँ, आपको चालाकी करने नहीं दूंगा। मैंने कहा मुतलक आयात है, आपने ये मान लिया कि मुतलक में सब दाखिल है, ये मान लिया, तो ये मदद के लिए वाला इसमें दाखिल है। अगर कोई मदद के लिए भी पुकारे, मुतलक का ये मतलब है, वो भी मुशरिक है। बगैर मदद के पुकारे वो मुशरिक है, लेकिन उसका इस्तिस्ना कुरान में मौजूद है। बगैर मदद वाला इस्तिस्ना कुरान में मौजूद है। शेख साहब, ये कि अगर कोई आया मुतलक हो कि आप मासिव अल्लाह से पुकारना ही मुश्रिक हो ना, तो फिर नमाज में आप क्यों कहते अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी? मैंने कहा वो पुकारना, मैंने कहा इस्तिस्ना मौजूद है, वो पुकारना मदद के लिए नहीं है। अय्युहन नबियो, भाई आप कहते हैं मुतलक पुकारना हम शिर्क है, आपने यही कहा भी मुतलक पुकारना किसी भी नियत से। पूरी बात सुन लीजिए। मैंने कहा, आपने पूछा कि इसमें मदद के लिए पुकारने वाली आयत बताओ। मैंने कहा ये आयत में मदद वाली, गैर मदद वाली सब इसमें दाखिल है, मुतलक है। बाकी जो आप नमाज में बता रहे मोहब्बतन पुकारना या किसी को दावत देना, ये कुरान से साबित है। इस्तिस्ना कैद जो है वो कुरान में आया है, कुरान में तो आ सकता है ना, कुरान में इस्तिस्ना मौजूद है। जो मदद के लिए पुकारना है वो इस्तिस्ना आप कुरान से दिखाओ। तो चलें ठीक है, आप हमें वो कुरान वाली आयत दिखाएं ना, कुरान में आयत दिखाएं। चलें, इस्तिस्ना कुरान में मौजूद है, इस्तिस्ना कुरान में मौजूद है। दिखाओ एक आयत दिखाओ कि कुरान में हो कि अली रज़ी अल्लाह से मदद मांग सकते हो, बस दिखाओ एक आयत। सिर्फ कुरान में? वो तो सुन्नत से भी साबित हो सकता है, कोई जरूरी नहीं कुरान से साबित हो। नहीं, ये अकीदा शिर्क का है, कुरान से दिखाओ। नहीं, आप सुन्नत को नहीं मानते, अहले सुन्नत से खत्म हो गए। अहले सुन्नत है, लेकिन हम अकायद जो है तवातुर से लेते हैं।
عقائد جو ہے قرآن سے تواتر سے لیتے ہیں. آپ مجھے قرآن سے کیوں نہیں دکھا سکتے؟ میں دکھا سکتا ہوں، بالکل دکھا سکتا ہوں، دکھا سکتا ہوں. سب انبیاء. وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ مَنْ أَنصَارِي إِلَى اللَّهِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا أَنصَارَ اللَّهِ كَمَا قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا لِلْحَوَارِيِّينَ كُونُوا أَنصَارِي. إِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ لِلْحَوَارِيِّينَ مَنْ أَنصَارِي إِلَى اللَّهِ. جی کال دیں، میں اس کو میوٹ نہ کر. ارے یاری صاحب مجھے بند کرتے. میں اپنے سامعین کو کہتا ہوں کہ میرا آفیشیل پیج یوٹیوب چینل ہے مفتی غلام فرید حقانی آفیشیل، وہاں پہ میں ان کا جواب دوں گا. یہ مجھے نہیں چھوڑ رہا ہے. ابھی جواب دے رہا ہوں کہ انصاری اللہ. شیخ صاحب آپ دیکھیں، آپ کوئی آیا ہمیں دکھائے نا. شیخ صاحب آپ کہہ رہے ہیں نا، آپ نے فرمایا کہ پکارنا حرام نہیں ہے، یا علی مدد سارا دن کہہ دو پکارنا نہیں ہے. اگر یہ اعتقاد رکھو کہ وہ مدد کر سکتے ہیں شرک ہے، اگر اعتقاد کرو کہ وہ سنتا ہے شرک ہے. ٹھیک ہے نا، اگر یہ اعتقاد کریں. علم غیب رکھتا ہے. علم غیب، ہم علم غیب کے قائل نہیں ہیں. اگر کوئی سنتا ہے غیب سے آپ کی آواز نہیں سنتا ہے.